فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر فاقہ آ گیا. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر دی. ایک روایت میں لکھا ہے یہ وہ چادر تھی کہ جہیز میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا رخصتی کے وقت. اس کو فاطمہ رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ سے جب نکاح ہوا فاقہ آ گیا. کیا ہوا؟ حسن حسین بچے وہ بھی فاقے سے ہیں. بھائی چادر لے جاؤ بیچ دو. حضرت علی رضی اللہ بازار میں لے گئے مدینے میں. کوئی میکے کی چیز عورت کی عادت و فطرت ہوتی ہے کہ میکے کا سامان وہ بیچنا پسند نہیں کرتی. سڑ جائے ٹھیک ہے, برباد ہو جائے ٹھیک ہے, گھر میں پڑی رہے. میرے میکے سے وہ آیا ہے, لیکن قربان جائیے چادر کو کہا فاطمہ رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ سے خاوند سے آپ لے جائیے بیچ دیجیے. گھر میں فاقہ ہے, بچے بھی بھوکے ہیں. اب بچوں کی بھوک اور پیاس یہ برداشت نہیں ہوتی. لے گئے 6 درہم میں بیچ دیا, نیلام کر دیا. 6 درہم میں نیلام کرنے کے بعد لائے یہ 6 درہم رکھو, اس سے آٹا چاول وغیرہ سامان منگایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے اپنے بندوں کو آزماتا ہے. اللہ کی مرضی مقدر سے سائل آ گیا, سائل علی رضی اللہ عنہ کے پاس. اللہ کے واسطے میری مدد کیجیے. اوہو کیسے بنے ہوئے انسان تھے, کیسا یقین تھا اللہ کی ذات پر اور اللہ کے وعدوں پر یقین. آج اصل میں اللہ کے حکموں پہ قدم اس لیے نہیں ہم اٹھاتے اور قربانی پہ اس لیے نہیں قدم اٹھاتے, ہمارا یقین کمزور ہے. صحیح بات یہ ہے جتنا یقین مضبوط ہوگا اللہ کے حکموں پہ ہم قدم اٹھائیں گے. نماز نہیں چھوٹے گی, تلاوت نہیں چھوٹے گی, ذکر نہیں چھوٹے گا, اللہ کے راستے کی محنت نہیں چھوٹے گی, ہمارے مکان کے کام یہ نہیں چھوٹیں گے. ہر آدمی نرم بن کے چلے گا, ہر آدمی چھوٹا بن کے چلے گا, ہر آدمی ڈر ڈر کر چلے گا. کب اندر یقین بنا ہوا ہے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حسن حسین سے, بیٹو جاؤ اپنی ماں سے وہ مان کے لاؤ 6 درہم جو رکھے ہوئے سائل کو دینا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے کچھ درہم دینے چاہے کہ تمہارے والد نے تو آٹے کے لیے رکھے تھے. آگے کہا علی رضی اللہ عنہ فرمایا نہیں جاؤ سب مان کے لاؤ. مان کے لائے, 6 کے 6 درہم سائل کو دے دیے. سائل لے کے چلا گیا. اللہ اکبر. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاقہ جیسے پہلے تھا آج بھی فاقہ ہے. ہم سوچے کتنا کھاتے ہیں, کتنا کھاتے ہیں, اتنا کھاتے ہیں. بھوک کی وجہ سے, فاقے کی وجہ سے بیمار نہیں ہوتے, کھانے کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں. کسی کو گیسٹرک کی بیماری ہے, کسی کو کچھ ہے, کسی کو کچھ ہے. ناشتہ الگ ہے, دوپہر کا الگ ہے, 4 بجے کا ناشتہ الگ ہے, پھر شام کا کھانا الگ ہے, پھر بھائی کچھ اور لاؤ. یا اللہ اتنی ڈشیں ہیں کہ آپ نکل کے دیکھیے کیا کھائے کیا نہ کھائے آدمی. شادیوں میں دیکھیے اتنی مشروبات ہیں, کیا پیے کیا نہ پیے. ایک کہہ رہا لسی پی لو, ایک کہہ رہا جوس پی لو, ایک کہہ رہا کچھ پی لو, ایک کہہ رہا ٹھنڈا پی لو, ایک کہہ رہا کولڈ ڈرنک پی لو. اتنی مشروبات ہیں کھانے پینے میں. بزرگ دوستو اللہ کی اتنی نعمتیں. ایک بزرگ فرمانے لگے مرکز میں, ہم نے تو اللہ کی نعمتوں کو اتنا کھایا, اتنا استعمال کیا کہ ہمارے دانت گھس گئے, لیکن ایک دفعہ بھی سبحان اللہ نہیں کرتے. کھاتے کھاتے ہمارے دانت گھس گئے, لیکن ایک دفعہ بھی سبحان اللہ الحمدللہ نہیں کہتے. اور جو زبان سے کہیں گے تو چاہے بیوی ہو, چاہے بچہ ہو, یا چاہے نوکر ہو, زبان سے مغلظہ بات بھی نکالے گا. فخر سمجھتا ہے میں چودھری صاحب ہوں, اور جب مسجد میں پہنچے گا وہاں بھی لوگوں کو ڈانٹے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. زبان کس لیے بنی تھی, کس میں ہم استعمال کر رہے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدد کر دی, وہ لے کے چلا گیا. اللہ کا نظام, ایک آدمی آیا اونٹنی لے کر. اللہ کا نظام, ایک آدمی آیا اونٹنی لے کر, فوراً کہنے لگا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اونٹنی خریدیں گے آپ. دیکھو جب اللہ کے لیے آدمی کوئی عمل کرتا ہے, انسان جلد بازی نہ کرے. اللہ کا غیبی نظام چل رہا ہے, اللہ مسبب الاسباب ہے. انسان کے بارے میں فرمایا ان الانسان کان عجولا, انسان جلد باز ہے, اور یہ جہولا بھی ہے, جاہل بھی ہے. یہ جلدی ہر انسان کی فطرت ہے. چٹ منگنی پڑ گیا, ادھر عمل کرے ادھر دعا قبول ہو, ادھر عمل کرے ادھر دعا قبول ہو. دعا مانگی فوراً اللہ کی مدد آ جائے, کہ ایسا نہیں ہوتا. حضرت حاجرہ نے 1 چکر نہیں 7 چکر لگائے. اسلام مرنے کے قریب تھے, مدد آنی ہوتی تو 1 چکر میں آ جاتی, لیکن 7 چکر کیوں لگوایا. فرمایا آدمی برداشت کرے, حالات آئے ہیں برداشت کرے. باعث اللہ فرماتے ہیں حالات آنے پہ آدمی اللہ کی قدرت کو بھول جاتا ہے, چاہے اچھی حالت ہو یا بری حالت ہو. فرمایا اس لیے اللہ کی قدرت بیان کرو کہ لوگ اللہ کی قدرت کو سامنے رکھیں, وہ ہر چیز پہ قادر ہے.
तो बुजुर्गों दोस्तों क्या हुआ, ऊँटनी लेकर आया। उसने कहा अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि आप ऊँटनी खरीदेंगे, इनके पास तो कुछ नहीं। तो कहने लगे भाई मेरे पास तो मेरा हाथ खाली है, मैं कैसे खरीदूंगा, मेरे पास कुछ नहीं। क्या अगर मैं कर्ज दे दूं तो अल्लाह का निजाम चलता है। क्या हाँ कर्ज दोगे तो कर्ज ले लूंगा, जब मेरे पास होगा कर्ज अदा कर दूंगा। कहने लगा हाँ मैं दूंगा। भाई क्या कीमत लोगे? 140 दिरहम। तो खूंटे में बांध दो, ऊँटने को बांध दिया, साफ साफ मसला, बांध के चला गया। एक दूसरे साहब आ गए, कहने लगे अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हजरत आप ऊँटनी बेचेंगे? क्या हाँ बेचूंगा। तो क्या कीमत लेंगे? क्या 200 दिरहम। कितने भाई? और कितने में खरीदा था? 140 में। और बेचा कितने में? 200 में। 200 आ गए। फरमाया जब किसी कोई कर्ज किसी से ले रखा हो और उसके पास पैसा आ जाए तो टाल मटोल ना करे, लेता मरी की देता मरी, उसको पहले दे, वरना सब दौलत बर्बाद हो जाएगी। कर्ज जिसका ले रखा है उसको देने की फिक्र करें, जिसका लेना कभी नहीं देना। इस जग में फिर आना क्या, ये गैरों की बात है, ये मुसलमानों की बात नहीं है। अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाया कर्ज लिया था देना चाहिए। 200 दिरहम मिले, 140 वापस कर दिया। और कितने दिरहम बचे भाई? 60 दिरहम बचे। 60 लेके घर गए। फातिमा रज़ी अल्लाह तआला से फरमाया ये 60 लो। फातिमा रज़ी अल्लाह कहने लगी अरे वो तो 6 आप दे दिए थे, उधर लेके चले गए, ये 60 कहां से आया? अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाया तो साहबा में लिखा, अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाया अरे फातिमा अल्लाह का वादा है मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी करेगा उसका 10 गुना अल्लाह अता फरमाते हैं। तो तुमने 6 दिए थे तो 6 दरियम 60, तो 60 तो अल्लाह ने वापस कर दिए। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मसला यकीन का है। मदद यकीन वालों की होती है, शक वालों की मदद नहीं होती। फरमाया यकीन बनाओ, दावत के रास्ते से अंदर का यकीन बनता है। जितना यकीन बनेगा अल्लाह के हुक्मों पे चलना आसान, जितना यकीन बनेगा कुर्बानी देना आसान, जितना यकीन बनेगा तकलीफों का बर्दाश्त करना आसान, जितना यकीन बनेगा सुन्नतों का अपनाना आसान, जितना यकीन बनेगा कि बुजुर्गों दोस्तों अपने खजाने से अल्लाह हमको पाल के दिखाएगा, उतना बुजुर्गों दोस्तों जो है दीन पे चलना आसान होगा। आज हम जो बुज़दिल बने हुए हैं, कमजोर बने हुए हैं और ढीले ढाले हैं, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम रोजी रोटी की ऐसी फिक्र और ऐसा डर है, हर आदमी हाथ जोड़ के खड़ा है। अरे भाई ज्यादा से ज्यादा 3 दिन का फाका आ जाएगा। हदीस शरीफ है 3 दिन का फाका आ गया, आता किसी के ऊपर में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 दिन का फाका आ जाए, किसी से ना कहे सिवाय अल्लाह से। हदीस शरीफ है 1 साल की हलाल रोजी का अल्लाह ताला जो है दरवाजा खोल देते हैं। कितने का? लेकिन यहाँ तो एक दिन गुजरते गुजरते पेट में चूहा कूदने लगता है। किससे कहूँ, किससे मांगू, किससे कहूँ, किससे मांगू, कौन करीबी है, किससे इशारा करूं, हाल से, चाल से, काल से, कुछ बर्दाश्त करो। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाया अल्लाह का वादा है जो एक नेकी करेगा उस पे 10 गुना मिलेगा। 6 दिया था, 60 अल्लाह ने दे दिया। ये तो हयातुस सहाबा में इतना लिखा हुआ है। एक दूसरी किताब में आ गया और तफसील मैंने देखी, उलमा ने लिखा उस किताब को भी, उसमें तफसील ये देखी कि ये कारगुजारी सुनाई हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल हमारे साथ तो अजीब जो है वो किस्सा पेश आया और वो अजीब मामला पेश आया। क्या हुआ पूरी बात सुनाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अली सुन लो, तुमने उस साइल को अल्लाह के लिए जब 6 दिरहम दे दिए तो अल्लाह ताला को ये अदा बहुत पसंद आई। अल्लाह को ये अदा फरमाया इसीलिए अल्लाह को खुश करो, अपनी अदा अल्लाह को दिखलाओ और ऐसा दिखलाओ कि कोई ना देखे। किसी को दो तो एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को खबर ना हो, ताना मत मारो मैंने इसकी मदद की थी, मैं इसके काम आया था। चुपके से किसी की मदद कर दो, अल्लाह देख रहा है। कौन देख रहा है? अल्लाह देख रहा है। लेकिन मिजाज ऐसा बन गया है कि जब तक मजलिस में हम उसको बयान नहीं करेंगे और उसको रुसवा और जलील नहीं करेंगे तब तक तसल्ली नहीं होगी। क्या कहना तो नहीं चाह रहा था, कहना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने बोला मौके पे इनकी इतनी मदद की थी तो लो भाई। ये पेड़ जो है इंसान का पेड़, जब आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को बनाया गया, पेड़ को खाली शैतान ने देखा तो शैतान ने उसी वक्त कहा था, ये तर्जुमा शेखुल हिंद में लिखा हुआ है, शैतान ने कहा था ये पुतला बना जरूर है लेकिन इस पेट में जो बात जाएगी वो पचेगी नहीं, वो हजम नहीं होगी जब तक दूसरों से बयान न कर सके। आज हमारी और आपकी वही आदत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अली
جو ہے دوسری جگہ یہ تفصیل موجود ہے. فرمایا علی تم نے سائل کو جو اللہ کے واسطے 6 درہم دے دیے, اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی, اتنی پسند آئی. جو اونٹنی لے کے صاحب آئے 140 میں ادھار دے کے گئے, وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے. انسان کی شکل میں اللہ نے ان کو بھیجا تھا, جاؤ لے جا کے ہمارے بندے حضرت علی کو دے کے آؤ. تو وہ جبریل علیہ السلام تھے. اور دوسرے صاحب جو آئے وہ اسرافیل یا میکائیل دونوں میں سے ایک تھے. انہوں نے 200 درہم میں خریدا, وہ بھی فرشتہ تھا. اور علی تمہیں معلوم ہے وہی اونٹنی ہے جس پہ بیٹھ کے میری بیٹی اور تمہاری بیوی فاطمہ جنت میں داخل ہوگی. اور اے علی تمہارے اندر 3 باتیں ایسی ہیں جو اور لوگوں کے اندر نہیں ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیجئے. فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہاری بیوی فاطمہ, میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہوگی. تمہارے دونوں بیٹے حسن اور حسنین رضی اللہ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے. اور تمہارا سسر یعنی خسر میں سارے نبیوں اور رسولوں کا سردار ہوں. اللہ اکبر. مسئلہ یقین کا ہے. مسئلہ کس کا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں بات یہ کہی جا رہی ہے کہ ہم چل پھر کر محنت کریں, کوشش کریں. ہم صرف عابد نہیں ہیں, ہم دائی ہیں. ہم اپنی نیکیوں کا کرنا آسان, نیکیوں کا بچانا مشکل. ابھی جیسے مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ بزرگوں دوستوں تنہا عبادت ہم کریں گے تو اپنی ذات سے متعلق ہمارے مرکز میں بزرگ فرمانے لگے, مثالوں سے ذرا بات سمجھ آتی, بات اسی میں ختم کرتا ہوں. فرمایا دیکھو آدمی کھانا نہ کھائے تو اس کی ذات متاثر ہوگی. آدمی کھانا نہ کھائے تو اس کی ذات متاثر ہوگی. اور آدمی کھانا چھوڑ دے تو اس کی ذات متاثر ہوگی. اور اگر آدمی کمانا چھوڑ دے تو اس کا گھرانہ متاثر ہوگا. ارے بھائی بات سمجھ میں آ رہی؟ کھانا چھوڑ دے تو تنہا متاثر ہوگا, کمزور ہو گیا, دبلا ہو گیا, بیمار ہو گیا. اور اگر کمانا چھوڑ دے تو پورے گھر میں 10 لوگ ہیں وہ متاثر ہوں گے, تو کما ہی نہیں رہا ہے آدمی. فرمایا ایسی عبادت ہے, عبادت کا تعلق, عبادت چھوڑ دے اپنی ذات متاثر ہوگی. اور اگر دعوت چھوڑ دے گا تو پوری امت متاثر ہوگی. آج دعوت چھوڑ دیا ہے اس لیے معاشرے میں ارتداد ہے. عبادت چھوڑ دے تو تنہا متاثر ہوں گے, اور دعوت کا کام چھوڑ دے تو پوری امت متاثر ہوگی. آج یہ ماحول جو بن رہا ہے چل پھر کر, جو جماعتیں چل رہی ہیں, خوشامد کر رہی ہیں, آپ چل کے دیکھیں ایئرپورٹ کے اوپر, بس کے اڈوں کے اوپر, اسٹیشنوں کے اوپر, پلیٹ فارموں کے اوپر, جنگلوں کے اندر اللہ کا شکر جماعتیں چل رہی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ دعوت ہے. چل پھر کر دعوت دینا, کوشش کرنا, اپنے کو چھوٹا سمجھنا. اللہ تعالیٰ نوجوان آ رہے ہیں, مالدار آ رہے ہیں, کرکٹر آ رہے ہیں, اور بڑے بڑے پہلوان آ رہے ہیں, مکے باز آ رہے ہیں. چور آ رہا اللہ کا ولی بن کے جا رہا, ڈکیت آ رہا توبہ کر کے جا رہا ہے, ہنسنے والا آ رہا روتا ہوا جا رہا ہے, ماں باپ کو ستانے والا آ رہا ہے جا کے ماں باپ کے پیر پکڑ کے معافی مانگتا ہے, سود خور آ رہا ہے جا کے بزرگوں دوستوں سے توبہ کر رہا ہے, رشوت لینے والا آ رہا ہے وقت لگا کے جا رہا ہے, رشوت سے توبہ کر دے رہا کہ کیوں اب تک ہم غلط فہمی میں تھے. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں آپ بزرگوں سے, نوجوانوں سے یہ درخواست ہے. ہمارے سامنے ہمارے ساتھی بڑے اللہ والے کا ایک شعر ہے, انہوں نے بڑے اچھے انداز میں کہا کہ یہ قدم قدم بلائیں ہے سودائے کوئے جانا, جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. یہ قربانی والا راستہ ہے. یہ کس کا راستہ ہے؟ قدم قدم پہ بلا آئے گی, قدم قدم پہ مصیبت آئے گی, اور یار کے کوچے میں جانا ہے, یار کے گلی میں جانا ہے. تو یار کے گلی میں جانا چاہتے ہو اور اپنے محبوب کے گلی میں جانا چاہتے ہو تو قدم قدم پہ بلا آئے گی, چلتے رہو تو گلی میں پہنچ جاؤ گے. اور جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. اور جو بلا مصیبت نہ برداشت کر سکے وہ تو صاحب یہیں سلام کر لے, ہم جا رہے ہیں, ہم بھائی اتنا نہیں برداشت کریں گے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اس لیے اللہ نے مبارک کام دیا ہے, مبارک محنت دی ہے انسانیت کے بنانے کا, انسانیت سوزی کا, مردم سازی کا. ہم انشاءاللہ فکر کریں گے, کوشش کریں گے, اللہ کے راستے میں نکلیں گے. ہماری بھی زندگی بنے گی, ہمارے بچوں کی بھی زندگی بنے گی. سب لوگ تیار ہیں بھائی انشاءاللہ؟ اب اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ یہاں جمع ہوا ہے. اب بتاؤ 4 مہینے یا چلے کے لیے نقد کون لوگ تیار ہیں؟ اللہ جزائے خیر دے. اب تک میں بولتا رہا, آپ کی باری آئی.